السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی۔ ویورز، 7 عجائبات عالم کی فہرست میں اگر 8ویں عجوبے کو شامل کیا جا سکتا ہے تو وہ شاہراہ قراقرم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حویلیاں سے شروع ہو کر درہ خنجراب تک 806 کلومیٹر طویل یہ عظیم شاہراہ انجینئرنگ کا شاہکار اور پاکستان کی تجارتی، معاشی اور دفاعی شہرک ہے۔ یہ راستہ کوئی نیا نہیں ہے، صدیوں سے کاروان اس راستے سے چائے، پورسلین اور سلک خچروں پر لاد کر چین سے گلگت لاتے ہیں، جہاں سے بارٹر سسٹم کے تحت سونا، جوہرات اور مسالہ جات لے جاتے ہیں۔ اس سفر کے دوران پہاڑوں سے گر کر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے اکثر ڈاکوؤں کے ہاتھوں جان و مال گنوا بیٹھتے تھے۔ ویورز، اس قدیم اور پرخطر راستے کو ایک شاہراہ میں تبدیل کرنا کوئی معمولی یا آسان کام نہیں تھا۔ اس کام کی دشواری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر ایک یورپی فرم کو یہ کام دیا گیا۔ اس فرم کے انجینئروں نے علاقے کا فضائی جائزہ لینے کے بعد اس سنگلاق پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان کسی سڑک کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا۔ اس کے بعد پاکستان نے یہ کام پڑوسی ملک چین کی مدد سے خود انجام دینے کا عزم کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سن 1966 میں ایک معاہدے کے بعد اس ناممکن کو ممکن بنانے کا آغاز ہوا۔ اس کام کی عظمت اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 15,000 پاکستانی اور 9,500 چینی ماہر اور کارکنان اس کام میں بیک وقت مصروف عمل تھے۔ اس میں 24 بڑے پل، 70 چھوٹے پل، 1708 آبی گزرگاہیں ہیں۔ طویل پہاڑی سلسلوں کے سینوں میں شگاف ڈال کر شاہراہ بنانے کے لیے 8,000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور تقریباً 30 ملین کیوبک میٹر پہاڑی چٹانوں کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اس کی تعمیر میں 80 ملین کلوگرام سیمنٹ استعمال ہوا۔ تعمیراتی ساز و سامان اور مشینری کو مطلوبہ مقام تک پہنچانے کا کام پاک فضائیہ نے انجام دیا۔ ویورز، بعض مقامات اس قدر دشوار تھے کہ ایک مہینے میں محض چند میٹر سڑک ہی بن پائی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب یہ شاہراہ تکمیل کو پہنچی اور ایک ناممکن کام انسان کے بلند حوصلے کے باعث ممکن ہوا۔ مگر اس دوران 408 افراد ہلاک اور 314 شدید زخمی ہوئے، جبکہ معمولی زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ یہ شاہراہ انسانی ہمت، محنت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس شاہراہ پر سفر کرنا ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ ایک یادگار سفر ہوتا ہے۔ سارا راستہ خوبصورت مناظر، بلند و باڑا پہاڑی سلسلوں، مچلتے دریاؤں اور دنیا کی چند بلند ترین چوٹیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس شاہراہ پر لے چلتے ہیں۔ اگر اسلام آباد سے سفر کا آغاز کریں تو پشاور روڈ، جی ڈی روڈ پر سفر کرتے ہوئے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر تاریخی شہر حسن ابدال آئے گا، جو سکھوں کے گردوارے پنجا صاحب کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ یہاں سے دائیں جانب مڑے تو تقریباً 1 گھنٹے بعد حویلیاں آ جاتا ہے، جو فوجی چھاؤنی کے باعث مشہور ہے۔ یہاں سے شاہراہ قراقرم کا آغاز ہوتا ہے۔ حویلیاں سے اور ہری پور سے گزرتے ہوئے ایبٹ آباد آ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا شہر ہے۔ اس کی وجہ شہرت پاکستان آرمی کی کاکول اکیڈمی اور پرفضا مقام ٹھنڈیانی ہے۔ یعنی یہاں سے ایک خوبصورت راستہ نتھیا گلی سے ہوتا ہوا مری تک جاتا ہے۔ ایبٹ آباد سے محض 26 کلومیٹر کے فاصلے پر پائن کے درختوں میں گھرا مانسہرہ ہے۔ یہاں سے ایک راستہ وادی کاغان کی طرف نکلتا ہے، مگر ہمارا سفر آگے کی طرف ہے۔ ویورز، مانسہرہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بٹگرام سے گزرتے ہوئے تھا کوٹ کا پل آتا ہے، جو کہ دریائے سندھ پر قائم پہلا پل ہے۔ اس پل کے ایک طرف ضلع مانسہرہ اور دوسری جانب ضلع سوات ہے۔ یہاں سے شاہراہ قراقرم کا اصل ایڈونچر شروع ہوتا ہے۔ فلک پوش چٹانوں کے ساتھ چمٹی سڑک پر چلتے ہوئے پیچ در پیچ موڑ اور ساتھ دوسری طرف گہری کھائی میں کہیں خرما خرما بہتے اور کہیں سیلابی انداز میں پہاڑوں سے سر ٹکراتا دریائے سندھ۔ دوران سفر سامنے سے کوئی گاڑی یا ٹرک آ جائے تو اسے کراس کرتے ہوئے جو مسافر کھائی کی جانب ہو، اس کی سانس رک سی جاتی ہے۔ چند انچ کے فاصلے پر گہری کھائی اسے اپنی طرف بلاتی محسوس ہوتی ہے۔
مگر اس شاہراہ پر سفر کرنے والے ڈرائیوروں کی مشاقی کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی، جو کہ گھنٹوں مسلسل اس دشوار گزار رستوں پر سفر کرتے ہیں۔ یہاں حادثے کی شرح بہت کم ہے۔ شاہراہ قراقرم پر سفر کرتے ہوئے بعض مقامات پر کھائی کی جانب سرسبز مقامات نظر آتے ہیں۔ یہ مقامی لوگوں کے کھیت ہیں۔ مزید غور سے دیکھنے پر کچھ کچے مکانات اور ان کے مکین بھی نظر آئیں گے۔ پہاڑ کے بھورے پس منظر میں یہ ہریالی بہت بھلی لگتی ہے۔ ان پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کو شاہراہ قراقرم بننے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے گاؤں کے علاوہ بھی دنیا میں اور لوگ بستے ہیں۔ ویورز، تھا کوٹ سے محض 28 کلومیٹر کے فاصلے پر بشام آتا ہے۔ یہاں ایک تاریخی قلعہ بھی سڑک سے نظر آتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ شانگلا پاس کے ذریعے سوات جا نکلتا ہے۔ بشام میں کئی ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے علاوہ ایک بڑا بازار بھی ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اس شہر کو شاہراہ قراقرم پر سفر کرنے والے ٹرانسپورٹ کے لیے مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں گاڑیاں کافی دیر رکتی ہیں۔ بشام کے بعد پٹن کو میلا اور سازین کے دشوار گزار علاقے آتے ہیں۔ پھر اچانک ماحول اور منظر تبدیل ہو جاتا ہے اور سفر ایک کھلے اور مستطیل علاقے میں شروع ہو جاتا ہے۔ پہاڑی دیواروں سے چمٹے کھائی کے قریب سے 7 سے 8 گھنٹے کے سفر کے بعد یہ وسعت بھلی لگتی ہے۔ یہاں کچھ گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک چلاس نزدیک ہی ہے۔ چلاس میں کئی ہوٹل اور ایک خاصا بڑا بازار ہے۔ یہاں کافی چہل پہل نظر آتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں گندھارا تہذیب کے کچھ آثار بھی دریافت کیے ہیں۔ چلاس سے ایک راستہ تاریخی بابوسر ٹاپ سے گزر کر وادی کاغان کی طرف نکلتا ہے۔ چلاس سے شاہراہ قراقرم پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے بعد رائے کوٹ کا پل آئے گا۔ یہاں پہاڑ کی بلندی سے چمٹا ہوا ایک خطرناک راستہ نانگا پربت کی خوبصورت وادی فیری میڈو جاتا ہے۔ یہاں سے مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد جگلوٹ کی وادی آتی ہے۔ یہاں کثیر تعداد میں فوجی جوان نظر آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے ایک راستہ ضلع استور سے ہوتا ہوا کارگل کی طرف نکلتا ہے۔ جگلوٹ سے آگے بڑھتے ہی کچھ فاصلے پر دریائے گلگت اور دریائے سندھ کے ملاپ کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ اب قراقرم پر سفر کرتے ہوئے سندھ کی بجائے دریائے گلگت ہمارا ہم سفر ہوگا۔ یہ گلگت تک دائیں جانب نظر آتا رہے گا۔ جگلوٹ سے گلگت کا فاصلہ 50 کلومیٹر ہے، مگر اس سے پہلے ایک ذیلی سڑک دائیں جانب وادی اسکردو کی طرف جاتی نظر آتی ہے۔ یہ شاہراہ اسکردو ہے۔ گلگت شاہراہ قراقرم کے ساتھ سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں ہوٹل اور ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ ایک بڑا بازار بھی گلگت کی رونق میں اضافہ کرتا ہے، جہاں چائنا کا سامان وافر مقدار میں نظر آتا ہے۔ گلگت شاہراہ قراقرم کے عین اوپر نہیں بلکہ ایک ذیلی سڑک شاہراہ قراقرم سے اسے ملاتی ہے۔ یہاں سے 112 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی ہنزا ہے۔ راستے میں دینور کے مقام پر 7788 میٹر بلند ایک اور خوبصورت پہاڑی چوٹی راکا پوشی نظر آتی ہے۔ ہنزا سے ایک راستہ ہسپر اور ہیوپر گلیشیئر کی طرف نکلتا ہے۔ ہسپر گلیشیئر آگے جا کر عظیم گلیشیئر بیافو سے مل جاتا ہے۔ یہاں سے آگے گلمت گاؤں آتا ہے۔ گاؤں کے نزدیک ایک گلیشیئر سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ ذرا آگے بڑھیں تو پسو گلیشیئر آئے گا۔ اس گلیشیئر کے تکونے ستون اپنے انفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں سے ایک طویل اور دشوار گزار ٹریک وادی شمشال کی طرف جاتا ہے۔ یہ غیر ملکی سیاحوں کا پسندیدہ ترین ٹریک ہے۔ یہاں کے ہائی پورٹر کوہ پیمائی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پسو کے بعد سوست آ جاتا ہے۔ یہاں ایک چیک پوسٹ ہے جہاں سے گزر کر چین کی طرف جاتے ہیں۔ چیک پوسٹ سے کچھ فاصلے پر بلند ترین درہ خنجراب ہے۔ ویورز، یہ شاہراہ قراقرم کی آخری حد ہے۔ یہاں سے آگے صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جن کے پاس چین کا ویزا ہو، اور اس لیے کہ یہاں سے آگے چین کے صوبے زیزیانگ کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہنزا سے خنجراب تک 209 کلومیٹر کا یہ فاصلہ 3 سے 4 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ وادی خنجراب برف سے ڈھکی ایک وسیع پرفضا اور یک بستہ وادی ہے۔ یہاں آپ کو یاک بھی گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ حویلیہ سے خنجراب تک کا سفر تقریباً 22 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ پرپیچ اور خطرناک راستوں سے گزرتے ہوئے آپ گلیشیئر، بلند و بالا برف پوش چوٹیوں، آبشاروں اور قدرتی چشموں کا نظارہ کرتے دریائے سندھ، دریائے گلگت اور دریائے ہنزا کی سنگت میں سفر کرتے ہوئے خنجراب پہنچے پر طویل سفر کی تھکان بھول جاتے ہیں۔ اس وادی کو دیکھ کر بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے
جو درہ خنجراب پر پہنچتے ہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔